میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے، اویس چلے گا، جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے جاؤ۔ تو اویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا، تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایمان والے، گنہگار مسلمان۔ تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ یہ ماں ہے، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی۔ میں دو کام بتاتا ہوں، اگر تو کر گیا نا تو اللہ کی قسم تیرے جیسا پورے میدان معاشر میں ایک بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہ کر لے، اور کوئی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد سے تجھے نہیں پکڑ سکتا۔ کہا جی کیا ہے؟ کہ ایک اس پہ قابو پانا، ایک اخلاق اچھے رکھنا، ایک زبان پہ قابو، ایک اخلاق اچھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے وہ کر کے دکھایا کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، کسی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے کہ کہیں کوئی سخت بول نہ نکل جائے۔ ہوں گے کہ پہاڑ بھی راستہ دے گے۔ صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت، صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، الٹا کے رکھ دیتی ہے چیزوں کو۔ چپ رہنا سیکھ، خاموش رہنا سیکھ، درگزر کرنا سیکھ، تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنا حسن آتا ہے، کتنی زندگی میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ غصہ نکال دینا وقتی ایک راحت ہوتی ہے، اور پھر شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ نہیں، اور پی جانا، سہ جانا، یہ آپ کو ایک عظیم و شان ہستی بنا دے گا۔ آپ کی راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا، ضرورت مندوں کی جا کے مدد کرنا، اللہ کے لیے ذلیل ہو جانا، اللہ کے لیے چھوٹا پڑ جانا، اللہ کے لیے معاف کر دینا، یہ جنت میں کہاں ملے گا؟ جو کہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں، نہ ہمیں خرچ کرنے کا سلیقہ ہے، نہ معاف کرنے کا سلیقہ ہے۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے جینا دیا ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اپنے شوق بدلو، یہ انٹرٹینمنٹ جنت میں نہیں ملے کہ اللہ کے لیے آدمی تڑپ رہا ہو۔ میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا جہاد، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا روزہ، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا حج، آپ نے کہا نہیں۔ کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں؟ فرمایا دین کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے۔ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، دیانتداری سے کام کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگوں تہجد میں کسی کو روتے دیکھ کے یہ نہ سمجھنا بہت بڑا آدمی ہے، لا تغرنکم تنتنۃ الرجل باللیل فی صلاتی، کسی کو تہجد میں ہچکیاں لیتے، گڑ گڑاتے دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑی عورت ہے، بہت بڑا مرد انسان ہے۔ ان الرجل الرجل، کامل، مکمل، اکمل، اعلیٰ ترین انسان جانتے ہو کون ہے؟ من ادى الامانة الى من ائتمنہ ومن سلم المسلمون من لسانه ويده، جو امانت میں خیانت، وہ لوگ جن کی زندگی میں بھول کر بھی کوئی نیکی نہیں ہوئی، بھول کے اللہ ان سے کہہ رہا ہے یا عبادی تم بھی میرے ہی ہو، ایسے تمہیں کسی نے دھوکہ دے دیا کہ میں تمہارا نہیں، تم میرے ہی ہو، میں نے تمہیں بنایا، تم میرے ہی ہو، تمہیں مفتی فتویٰ دے رہے ہیں تم پکے کافر ہو، پکے جہنمی ہو، تمہاری کوئی بخشش نہیں، لیکن میں تمہارا رب کہہ رہا ہوں ایک دفعہ میرے پاس آ جانا، فوراً دوستی لگا لوں گا، ایک سیکنڈ میں دوستی لگاؤں گا۔
انسان میں کمزوری ہے، ایک چیز کے پیچھے دیوانہ ہوتا ہے، جب مل جاتی ہے تو اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، وہ لڑکی سے کہتے تیرے بغیر مر جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، میں زہر کھا جاؤں گا۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو حال ہی نہیں پوچھتا، اب مل گئی ہے تو ختم، گاڑی کے پیچھے دیوانہ ہے، میں نے تو BMW لینی ہے، BMW لینی ہے، اور اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، روز رائس لینی ہے، بھاگ رہا ہے۔ جب آ جاتی ہے تو چوتھے مہینے اس کی پرواہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ انسانی کمزوری ہے، جس چیز کو پا لیتا ہے اس کی قیمت کھو دیتا ہے، پھر کسی اور کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر کسی اور کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اللہ کو پا لینے کا سفر وہ سفر ہے جو ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کو جتنا پاؤ گے اتنا کھو جاؤ گے، جتنا پاؤ گے اتنا کھو جاؤ گے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ ادھورا، کیونکہ اس کی ابتدائی کوئی نہیں۔ میں نے اللہ کو چاہیے، اللہ میں تجھے چاہتا ہوں، تجھے پانا چاہتا ہوں، یا اللہ تو